اسی طرح جس طرح حکمرانوں کی ذمہ داریاں عالمی لیول پہ، ملکی لیول پہ اور ضلعی لیول پہ ہیں، اسی طرح ہر مرد کی ذمہ داری اپنے گھر تک ہے۔ اگر مرد بحیثیت باپ ہے تو قیامت کو اس بارے سوال ہوگا، اگر مرد بحیثیت بھائی ہے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ اگر مرد بحیثیت خامد ہے تو قیامت کے دن اس سے سوال ہونا ہے۔ میں دیکھوں اگر اللہ نے مجھے باپ بنایا ہے تو مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ یہ اولاد اللہ نے مجھے دی ہے، میں نے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ ان بچوں کے بارے میرے نبی کا فرمان کیا ہے؟ ان بچوں کے بارے اللہ نے میری ذمہ داری کیا لگائی ہے، اس کا احساس ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ میرے نبی کا تو یہ فرمان تھا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ ذمہ داری تھی باپ کی۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ یہ گفتگو، یہ درس قرآن، یہ درس حدیث میرے بھائی صرف کانوں کا چسکا نہیں ہے کہ ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں اور بعد میں نمبر لگائیں کہ بڑی اچھی تقریر ہوئی ہے، بڑا اچھا خطاب ہوا ہے۔ اس لیے نہیں تھا، مقصد تھا نصیحت۔ ہم اپنے اندر اترتے، اپنے آپ سے سوال کرتے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ من اپنا تو بن۔ پوچھیں اپنے آپ سے کہ یہ ذمہ داری ہم نے پوری کی؟ میرے نبی کا فرمان تھا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پہلا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم انہیں دو۔ دیکھیں دنیاوی تعلیم کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بیرون ملک تک اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں۔ دین کی تعلیم مفت ملے، ہمارے محلے میں ملے، ہمارے گھر میں ملے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ساڈے تو بعد کسی نے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ مولوی صاحب ساڈے مرن تو بعد کنے دعاواں کرنی ہیں؟ یہ جملے ہم بولتے ہیں بعد میں۔ ہم نے خود اپنی اولاد کو پی ایچ ڈی کرائی، ایم فل کرایا، ڈگری ہولڈر بنایا ان کو، لیکن دین نہیں دیا۔ باپ کی میت پڑی ہے، غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ عارف کھڑی رومی کشمیر بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، او جنہ لئی تو پاپ کمائے سن 10 کتھے نے ہو تیرے کر دے۔ وہ غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو جب ہم اپنی ذمہ داریاں بحیثیت باپ پوری نہیں کر رہے تو قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کو بھی پوچھا جائے گا۔ اگر میں باپ ہوں تو اپنی ذمہ داری سمجھوں، اگر میں بیٹا ہوں تو اساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کروں، اگر میں بھائی ہوں تو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھوں، اگر میں شوہر ہوں تو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھوں، اگر میں ایک مسجد کا امام ہوں تو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھوں، اگر میں خطیب ہوں، مدرس ہوں تو میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھوں، اگر میں ملازم ہوں تو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھوں، اگر مسجد کی انتظامیہ کے اندر میرا نام آتا ہے تو میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھوں، اگر میں محلے کا کونسلر ہوں تو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھوں، اگر میں شہر کا ایم پی اے ہوں، ایم این اے ہوں، میں وزیر ہوں تو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھوں۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تجھے حاکم بنایا گیا تھا، تجھے ذمہ داری دی گئی تھی، اور تو نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کہاں تک اپنے دل میں پیدا کیا۔ اگر میں مزدور ہوں تو میں اپنی ذمہ داریاں دیکھوں کہ تو نے 8 گھنٹے کی ذمہ داری لی تھی کہ میں 8 گھنٹے کام کرنا ہے، یا میں نے 10 گھنٹے کام کرنا ہے، تو نے کتنے گھنٹے کام کیا، اور جو کام کیا اس کے اندر ذمہ داری، ایمانداری کتنی تھی، اور اس کے اندر خیانت کتنی تھی، یہ پوچھا جائے گا۔ میں بھی غور کر لوں، آپ بھی غور کر لیں۔ جو ذمہ داریاں آپ کے کندھوں کے اوپر ہیں ان کو دیکھیں، اور جو ذمہ داریاں میرے کندھوں کے اوپر ہیں میں بھی غور کروں۔